فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، جناب آپ جس مرضی کو دیں لیکن ایک روز لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز بھاتی ہے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ نظر اگر دوسروں کی چیز پر ہو تو اپنی چیز کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ انمول تحفہ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے ہی آپ کا حال بتا دیتے ہیں۔ غرور کو توڑنے والی سب سے آسان چیز بیماری ہے، اس لیے ہمیشہ غرور اور بیماری دونوں سے پناہ مانگو۔ بدترین بیماری جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے نفرت کرنے لگ جائے گا۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ عزت دو لیکن اس انسان کو جن کے لیے غریب اور امیر دونوں کی عزت ایک جیسی ہو۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، پر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، وہ ہے محبت۔ کچھ لوگ اتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش اور اندر سے پوری کتاب، مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی اور علامت کی پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص تم کو کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ہم تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو تم اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ انسان کو دو ہی شکلیں یاد رہتی ہیں، مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑنے والا اور مصیبت کے وقت ساتھ دینے والا۔ ہم عام ہی ہوتے ہیں، ہمیں خاص صرف اور صرف دوسروں کی نظر، دوسروں کی محبت، دوسروں کی دی ہوئی عزت، دوسروں کا دیا ہوا احترام بناتا ہے، ورنہ ہم کیا ہیں؟ فقط مٹی کے پتلے، بے ضرر سے۔ بعض اوقات انسان کسی کی کہی ہوئی باتوں کو اتنا سوچتا ہے کہ وہ سنائی دینے لگ جاتی ہیں۔ رشتے اور راستے زندگی کے دو اہم پہلو ہیں۔ کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی راستوں پر چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں لیکن رشتوں کے نہیں۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیزیں بھاتی ہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور اب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔
رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ بدلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ گیا ہوں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں نہ اجازت۔ اچھے اخلاق والا اجنبی لوگوں میں بھی اپنائیت پیدا کر لیتا ہے، اور برے اخلاق والا اپنوں میں بھی اجنبی ہوتا ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ آپ ایک ہی بار جیتے ہیں، لیکن اگر صحیح سے جئیں تو ایک ہی بار کافی ہے۔ غصے اور نفرت میں صرف اتنا سا فرق ہے، ناراض ہم تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں اور نفرت ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ سجی ہر شے دکانوں میں بھلی لگتی تو ہے، لیکن تمناؤں کے سکوں سے خریداری نہیں ہوتی۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ پوری ہونے لگے جو ہر خواہش، آدمی آدمی کو کھا جائے۔ گلی کا کتا اور وہ شخص برابر ہیں جس سے ڈر کر عورت اپنا راستہ بدل لے۔ عدل کا قیام اسی معاشرے میں ممکن ہو سکتا ہے جس کے افراد قدرتی صلاحیتوں کے مطابق اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوں۔ کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈر جاؤ، بے شک جو تم کرتے ہو وہی پاتے ہو۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو حاصل نہیں ہو سکا۔ دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کی 3 موقعوں پر نگہداشت نہ کرے، مصیبت کے موقع پر، اس کے پس پشت اور اس کے مرنے کے بعد۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ تعالی کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ لفظوں کی آبرو کو گنواؤ نہ یوں عدیم، جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے۔ آپ کو ہمیشہ ایسے آدمی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے جو آدمی خود اپنی نصیحت پر عمل ہو۔